السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، یہ مبارکبادی کا موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بابرکت مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ عطا فرمایا، اور ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کی بڑی اہمیت اور فضیلت بھی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خود ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے قرآن کریم کے اندر، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور خود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ دوسرے دنوں میں کوئی نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ما من ایام ان یتعبد فیہا من عشر ذی الحجہ یعدل الصیام کل یوم منہا بصیام سنۃ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کا جاگنا یہ شب قدر کے جاگنے کے برابر ہے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے ان 10 راتوں کی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادتوں میں ان راتوں کو گزارے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان راتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ممکن ہو تو نفلی روزے بھی رکھنے کی ضرورت ہے، نفلی روزے بھی رکھے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 روزوں کو اہتمام سے رکھا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے کہ اہتمام سے، پابندی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 9 روزوں کو رکھتے تھے۔ بہرکیف یہ بابرکت مہینہ ہے اور شروع کے 10 دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اب چند سوالات ہیں جو لوگوں نے پوچھے ہیں، ان کے جوابات میں بالترتیب دیتا ہوں۔ پہلا سوال تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے؟ آیا گھر پہ جو کماتا ہے اس کے اوپر واجب ہے، یا جو گھر کا جو ذمہ دار ہے، سرپرست ہے، باپ ہے، دادا ہے، اس کے اوپر واجب ہے؟ کس کے نام سے قربانی کی جائے گی؟ دیکھیے، اس کا جواب آسان ہے بالکل، اور واضح ہے کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی مستقل واجب ہے۔ من وجد ساعة ولم يضحی فلا یقربن مصلانا، یہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اور وہ قربانی نہ کرے، حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، یعنی اسے عید کی نماز پڑھنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اتنی سخت ڈانٹ اور ڈپٹ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور صاحب نصاب کس شخص کو کہیں گے؟ صاحب نصاب اس شخص کو کہیں گے جس کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ قربانی کے دنوں میں 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال موجود ہو۔ 52.5 تولہ چاندی اس وقت نیپالی 65,000 روپے کے قریب بنتی ہے۔ لہذا اگر کسی کے پاس اتنا مال ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو، اگر اتنا مال ہے کسی کے پاس تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب گھر میں جتنے صاحب نصاب ہے، ہر ایک پر اپنی اپنی قربانی الگ الگ واجب ہے۔ اب بیٹا کماتا ہے اور اپنے پاس بھی رکھتا ہے جمع کر کے کچھ مال، اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو 65,000 کے قریب پہنچ رہا ہے، تو اس کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ باپ گھر کا ذمہ دار ہے، باپ کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو باپ کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ تو یہ کہنا کہ ایک آدمی قربانی کر لے تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا،
یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ بیٹے کما کر ساری پونجی، سارا مال باپ کو دے دیتے ہیں اور اپنے پاس تھوڑا بہت رکھتے ہیں، خرچے کے بقدر، نصاب کے بقدر مال نہیں رہتا اپنے پاس، تو پھر ایسی صورت میں بیٹوں کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے، جو اصل مالک ہے، جیسے باپ صاحب نصاب ہے، تو باپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی، بیٹوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، جبکہ ان کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو تب۔ اگر ان کے پاس بھی نصاب کے بقدر مال ہے تو ان کے اوپر مستقل قربانی الگ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے عورتیں ہیں، زیورات رکھی رہتی ہیں، سونے چاندی وغیرہ رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اگر اتنے سونے چاندی ہو جو نصاب کو پہنچ رہا ہو، 65,000 کے قریب پہنچ رہا ہو، تو ان عورتوں پر بھی الگ سے قربانی مستقل واجب ہے۔ یہ نہ سوچے کہ شوہر کر رہا ہے تو کافی ہے، نہیں، عورتوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اب اگر شوہر بھی ان کے نام سے الگ سے کر دیتے ہیں تو خیر ادا تو ہو جائے گا، لیکن واجب عورتوں کے اوپر ہی ہے۔ بہرحال یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر مستقل الگ سے قربانی واجب ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ حج کو گئے ہیں ان کے اوپر کتنی قربانی واجب ہے، ایک یا دو؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حجاج کرام جو حج کو گئے ہیں، ایک قربانی تو وہ وہاں کریں گے حج کے ایام میں، حج کے دنوں میں، یہ دم شکر کہلاتا ہے اور یہ واجب ہے، حاجی کے اوپر واجب ہے، اس کے بغیر حج ادھورا رہتا ہے۔ تو اسی لیے یہ تو قربانی حرم ہی میں کرنا ضروری ہے، یہ حج کی قربانی ہوگی۔ اور ظاہر اکثر و بیشتر صاحب نصاب ہوتے ہیں، مالدار حضرات ہی جاتے ہیں، تو مالدار حضرات پر ہر سال جس طرح عید الاضحیٰ کی قربانی واجب ہے، اسی طریقے سے جس سال وہ حج کو گئے ان کے اوپر الگ سے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ حج کی قربانی الگ اور عید الاضحیٰ کی قربانی الگ، دو مستقل قربانی اس کو کرنا پڑے گا، جو صاحب نصاب ہے اس کو، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے، کسی طریقے سے خرچہ وغیرہ نکال کے حج کو گئے ہیں، تو حج کی قربانی ایک کر لیں اور باقی عید الاضحیٰ کی قربانی وہ نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے اوپر عید الاضحیٰ کی قربانی واجب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ بھی مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس حج کی قربانی کر لے تو یہی کافی ہے، عید الاضحیٰ کی قربانی ہو گئی، نہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی الگ مستقل واجب ہے صاحب نصاب کے لیے۔ اچھا، اب یہ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، یہ چاہے حاجی حرم میں کر لے، حج کے دنوں میں کر لے، یا یہ کہ یہ قربانی یہاں کروا لے، اپنے یہاں مقام میں، وطن میں کروا لے کہہ کر، دونوں اختیار ہیں، یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی اور حج کی قربانی وہ وہیں کرنا پڑے گا۔ عید الاضحیٰ کی قربانی یہ تو یہاں بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی کر سکتے ہیں۔